بسم اللہ الرحمن الرحیم، فعل ماضی قریب، یہ ہمارا قاعدہ نمبر 5 ہوگا۔ اس سے ہم آج آغاز کریں گے۔ فعل ماضی پر جب قد داخل کیا جائے گا تو اس میں تاکید پیدا ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ دوسرا کام ایک اور بھی ہوگا کہ ہم جب ٹرانسلیشن کریں گے تو ماضی قریب میں کریں گے، یعنی دو باتیں ہوں گی۔ اگر قد شامل ہو جائے جملے میں، یعنی جو سیگا ہے فعل ماضی کا، اس سے پہلے اگر قد آ جائے گا تو تاکید آ جائے گی جملے میں اور ماضی قریب میں چلا جائے گا۔ جیسے طرح کا، اس نے چھوڑ دیا، اور اگر ہوگا قد طرح کا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے چھوڑ دیا ہے یا اس نے بالکل چھوڑ دیا ہے۔ اسی طرح سے کافرہ، تو کافرہ کا مطلب اس نے کفر کیا، اور اگر یہ ہوگا کہ قد کافرہ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے کفر کیا ہے۔ اور ایک چیز اور بھی ذرا یاد رکھیے کہ جو چیز ماضی قریب میں ہوئی ہوتی ہے اس کے اوپر یقین زیادہ ہوتا ہے، اور جو ماضی بعید میں ہوتی ہے وہ واقعہ پرانا ہو چکا ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ اس پہ ہمیں تھوڑا سا بلیف اس طرح سے کم ہے۔ تو ماضی قریب میں آنے کے ساتھ ساتھ تاکید کا پیدا ہو جانا بھی قد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ من ترک الصلاۃ، جس نے ترک کی نماز، متعمدن، متعمدن کا مطلب جان بوجھ کر، ارادہ کر کے، فقد کفرا، تو اس نے کفر کیا، تو اس نے بالکل کفر کیا، وہ کفر کر چکا۔ تو ان دو تین سینٹنسز میں جس سے بھی آپ کو ایک تاکیدی تاثر ملے وہ اس کا بہترین ترجمہ ہوگا۔ اور ساتھ ہی کر چکا والا جو ہوتا ہے ترجمہ، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ابھی ابھی ایک چیز مکمل ہوئی ہے۔ انگلش میں اس کو پاسٹ پرفیکٹ کہتے ہیں، اور پاسٹ پرفیکٹ کا جیسے نام ہی ظاہر ہے کہ ایک چیز مکمل، ابھی تکمیل کو پہنچ گئی اور ابھی ابھی پہنچ گئی۔ تو یہ دو کانسیپٹ یہاں پر ایڈ ہوں گے قد کے آ جانے سے۔ اگلی مثال دیکھیے۔ اگلی مثال ہے جی، من حلفا، جس نے قسم اٹھائی یا حلف لیا، بغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کا، فقد کافرا، تو اس نے کفر کیا ہے۔ یعنی جس نے اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی تو وہ کفر کر چکا ہے، اس نے یقیناً کفر کیا ہے۔ یہ تھی ایک حدیث پاک جامعہ ترمذی کی۔ آگے اور مثال کی طرف چلتے ہیں۔ خاسرہ، اس نے نقصان اٹھایا، قد خاسرہ، وہ نقصان اٹھا چکا یا اس نے نقصان اٹھا لیا ہے، وہ نقصان اٹھا بیٹھا ہے۔ الذین قتلوا، جنہوں نے قتل کیا۔ الذین کا ترجمہ جس نے نہیں ہوگا، وہ الذی ہوتا ہے۔ الذین کا مطلب جنہوں نے، الذین جمع کا صیغہ ہے۔ الذین قتلوا اولادہم، جنہوں نے قتل کیا اپنی اولاد کا، صفحم، بے وقوفی میں، بغیر علم، جہالت میں۔ یقیناً ان لوگوں نے نقصان اٹھا لیا ہے جنہوں نے قتل کیا اپنی اولاد کو بے وقوفی میں، نادانی میں، بغیر علم کے۔ تو اس میں بھی آپ نے یہ قد خسر الذین قتلوا، تو قد خسر الذین قتلوا اولادہم صفحم بغیر علم۔ اگلی مثال کی طرف آتے ہیں۔ فعل، اس نے عمل کیا، اس کے وزن پہ آئے گا ضربہ، اس نے بیان کیا۔ ضربہ کا مطلب مارنا بھی ہوتا ہے اور ضربہ کا مطلب بیان کرنا بھی ہوتا ہے، ضرب المثل بھی اسی سے نکلا ہوا ہے۔ لقد ضربنا، ہم نے بیان کر دی ہے، بے شک۔ لقد، اب دیکھیں اس میں لام تاکید بھی آ گیا، قد بھی آ گیا، تو اس میں کافی تاکید در تاکید پیدا ہو رہی ہے۔ بے شک ہم نے بیان کر دی ہے، للناسی، انسانوں کے لیے، ناس کے لیے، فی حاضل قرآنی، اس قرآن میں، من کل مثل، ہر چیز کی مثال۔ تو یہاں پر بھی لقد تاکید در تاکید کا معنی بھی لے کے آ رہا ہے، اور اس کے علاوہ ماضی قریب میں بھی، پاسٹ پرفیکٹ میں بھی اس کو لے کے آ رہا ہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور بے شک، بلا شبہ، اللہ تمہاری مدد کر چکا ہے۔ نَصَرَكُمْ، نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہاری مدد کر چکا ہے، بِبَدْرٍ، بدر کے ساتھ۔ بدر میں بھی کیا جا سکتا ہے ترجمہ اس کا، لیکن بدر کے ساتھ، جنگ بدر کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی۔
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک یقیناً ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو بہترین شکل و صورت میں۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ لقد کا ترجمہ ہم یقیناً، بے شک یقیناً، تو ماضی قریب پہ ہمارا زور اتنا زیادہ نہیں ہے، ورنہ ہم ہر جگہ کر چکا ذکر کر رہے ہوتے، اسے ضرور جملے میں لا رہے ہوتے۔ تو وہ کانٹیکسٹ میں دیکھ لیں، اگر اس کی ضرورت ہے تو ترجمے میں اس کو کنسیڈر کریں۔ ترجمہ لکھ رہے ہیں تو اس کو لکھیں، خود سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کے، اپنے ذہن میں ایک پکچر کریٹ کر رہے ہیں تو اس کو بیچ میں بروئے کار لائیں۔ ورنہ جو چیز ایک طرح سے مینڈیٹری ہے وہ ہے تاکید کا پہلو، اور اگر مزید تاکید کے لیے کوئی چیز آ جائے جیسے لقد آ جاتا ہے، تو تاکید در تاکید کا پہلو اس کے اندر آپ نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔